اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے اندر جیسے کہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، بے تحاشا مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کا انتخاب ہے کل، وہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے جس کے بعد اللہ جانے کیا ہوتا ہے، پاکستان کی اپوزیشن کیا کرتی ہے، حکومت کا کیا حصہ ہوگا۔ افغانستان میں امن معاہدہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہیں بچا، جو جیسے کہ پہلے ہمیں امید تھی کہ امن معاہدہ ہونا ہی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پہ امن ہو سکتا ہے جس طریقے سے امن کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں کیا ہونے والا ہے، بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں اور تبدیلیاں ایسی آئی ہیں کہ جو ان نیچرل ہیں۔ ثناء اللہ ظاہری نون لیگ سے الگ ہو گئے، ان کے بہت سارے لوگ الگ ہو گئے۔ اختر میگل نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا اور صرف وہ بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، کوئی پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ حکومت نے کو اس وقت بہت سمجھداری سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کرنا آگے کیا ہے۔ ان کے جو کھلنڈرے مشیر اور وزیر ہیں ان کو سنبھالنا ہوگا اور ان کو سوچ سمجھ کے بیانات دینے پڑیں گے، کیونکہ اب آپ ایک انٹرنیشنل سازش کا شکار ہیں۔ آپ کو مریم نواز کا مقابلہ نہیں ہے یا بلاول بھٹو کا مقابلہ نہیں ہے آپ کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو ایٹمی طاقتیں ہیں، کیونکہ آپ نے جو کام چھیڑے ہوئے ہیں وہ آسان کام نہیں تھے جن کو آپ نے چھیڑے ہوئے ہیں، اور آپ حکومت پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں اور حکومت بنائی ہے آپ نے۔ سی پیک خطرے میں ہے شدید، اور سی پیک کی مین وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی خطرہ ہے، آپ کی جانوں کا بھی خطرہ ہے اور آپ کی حکومت کا بھی خطرہ ہے اور پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔ پاکستان میں جو سازشیں پھیل رہی ہیں وہ کوئی آسان سازشیں نہیں ہیں، وہ ایسی سازشیں نہیں ہیں کہ نواز شریف کر رہا ہو یا زرداری کر رہا ہو۔ یہ سازشیں کا گڑھ جو ہے وہ یو اے ای ہے، اور اس کے تانے بانے جو سے وہ انڈیا اور اسرائیل سے ملتے ہیں۔ یہ وہ سازشیں ہیں جو آپ کو جو منع کرنے کے باوجود، جو جیسے کہ سعودی عرب آپ کو منع کرتا رہا کہ جی آپ سی پیک نہ بنائیں، آپ ترکی سے تعلقات نہ رکھیں، آپ ملیشیا سے تعلقات نہ رکھیں، آپ چائنا سے تعلقات نہ رکھیں، تو اب یہ اس کا ریئیکشن کے طور پہ یہ سب سازشیں بنے گی، اور یہ سازشیں اتنی خطرناک ہوں گی کہ ایک جنگ جو سی ہے آپ کے سر پہ ہے، آپ کو اندرونی طور پہ بھی کمزور کیا جائے گا اور بیرونی طور پہ بھی کمزور کیا جائے گا، اور وہ اتنا کمزور کر دیا جائے گا آپ کو کہ آپ مجبور ہو جائیں گے۔ یہی وقت ہے آپ کو استقامت دکھانے کا اور آپ کو مضبوط ہونے کا۔ اگر آپ مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ میں چلتا ہوں دوبارہ سے شروع سے کہ گلگت بلتستان کی طرف، اس سے پہلے میں کوئی بتاتا جاؤں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بہت بری طریقے سے پھیل رہا ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے تو سب امن ہے، کیونکہ سب آنکھیں میچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ چیک اپ نہیں ہو رہا۔ انڈیا میں جس طرح پھیل رہا ہے وہاں چیک اپ ہو رہا ہے، پتہ لگتا ہے۔ امریکہ میں جس طرح پھیل رہا ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کینیڈا میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ میرے بہت ہی پیارے دوست عامر قریشی صاحب کی والدہ بھی آج انتقال کر گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو بھی کرونا کا مرض لاحق تھا، اور نہایت تکلیف سے بات ہے، ہماری عزیزداری بھی ہے اور یہ ایک تکلیف سے بات تھی۔ پر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ گلگت بلتستان کا جو انتخاب ہے یہ اتنا متنازع انتخاب ہے۔ اس متنازع انتخاب کے اندر جو بھی پارٹی جیتے گی دوسری پارٹی اس پہ الزام لگائے گی، اور نظر یہ آتا ہے جیسے کہ سروے ہو رہے ہیں اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہے پی ٹی آئی وہاں پہ واضح کامیابی حاصل کر لے گی۔ بظاہر تو پیپل پارٹی اور نون لیگ بالکل بہن بھائی بن چکے ہیں، لیکن اندر سے جو دشمنی ہے وہ بہت شدید ہے۔ اس دشمنی کا کیا بنتا ہے؟ ابھی تو الیکشن میں خوب ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہے، اب کل جب ووٹ پڑے گا تو اس کے بعد جو شور مچے گا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر بھی کافی زیادہ سازشیں ہیں، اور یہ ایک ایسی سازش ہو رہی ہے کہ فوج کے خلاف ایک
ایک جو سی ہے وہ ایک نفرت پھیلانے کا ایک ہے کہ یہ فوج جو سی ہے یہ الیکشن کو بائی پاس کرائے گی اور یہ حکومت کو جتا دے گی. تو یہ ساری بات ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے اندر پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ امن ہو جائے اور جو نظر آتا تھا نہیں ہوا, اور اس وقت بے تحاشا جگہوں پہ واقعات ہو رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہے ہیں. جو امن معاہدہ تھا وہ تہس نہس ہو چکا ہے, اور یہ بھی سارا کا سارا جو خطرہ جو آنا ہے, مصیبت آنی ہے, پاکستان کے اوپر آنی ہے, اور یہ سارا کا سارا اس کا منبع جو سا ہوگا وہ بلوچستان ہوگا. بلوچستان کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں اس وقت. ثناء اللہ ظاہری بظاہر وہ نواز شریف سے ناراض ہو کے انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ دیا اور کافی سخت بیان دیا, ان کو چوڑا چمار بھی کہہ دیا انہوں نے, جبکہ ان کے ساتھ بڑی محبت کا ان کا تعلق تھا. بہرحال انہوں نے جو حرکت باتیں کی. اس کے ساتھ ہی دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اختر مینگل نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا, ان کا اتحاد چھوڑ دیا اور جا کے بلوچستان میں بیٹھ گئے ہیں. بلوچستان میں سازشیں بے تحاشا ہو چکی ہیں, اور اس وقت جو انٹرنیشنل نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان پہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. یہ جو چائنا کا ٹوٹل وہاں پہ کنٹرول ہو رہا ہے بلوچستان کے اوپر, خاص طور گوادر کے اوپر, اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو دوسرا گروپ ہے جس میں اسرائیل, انڈیا, سعودی عرب, امریکہ اور یورپ کے ممالک ہیں, جن کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے, ان کا کاروباری اور دفاعی خطرہ محسوس ہوتا ہے, وہ اس کو نہیں بننے دیں گے اور اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہیں گے. یہاں پہ چائنا, پاکستان کو چاہیے کہ اپنے مضبوطی سے چائنا کے ساتھ رہے اور اپنے مسائل کو شیئر کرے, اور ان کو کیونکہ اب ان کے ساتھ انہوں نے نکاح پڑھا چکے ہیں. اگر ابھی بھی اس نکاح کے اندر اگر دراڑ آئی تو یہ ان کے لیے بڑی پرابلمز آ جائیں گی. تو بہرحال یہ خطرہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ثناء اللہ ظاہری اور اختر مینگل وغیرہ جو الگ ہوئے ہیں, یہ اگر آپ آج سے پیچھے چلے جاتے ہیں نا, 70 سے پہلے, الیکشن سے پہلے بھی اچانک جو تبدیلی آئی تھی وہاں پہ بھی بہت ساری پارٹیاں جو تھیں وہ بالکل ڈس آن ہو گئی تھیں اور انہوں نے عوامی لیگ کا ساتھ ہو گئی تھی. یہ بھی ایک گروپ بنائیں گے اور آئندہ الیکشن جو سا نظر یہ آتا ہے, نہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ ہوگے نہ نون لیگ کے, وہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جو بلوچستان کی ایک نئی پارٹی ہوگی, اور اس کے اندر بیٹھ کے یہ لوگ الیکشن لڑیں گے تاکہ وہیں کے بلوچستان کے لوگ جیت جائیں جیسے عوامی لیگ جیت گئی تھی. بہرحال اس کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے آئندہ. حکومت جو سی ہے وہ اس کو اپنے وزیروں کو کنٹرول کرنا ہے. بہت زیادہ وزیر جو سے شتر بے مہار ہیں, ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, اور ان کو اپنے پہ کنٹرول نہیں ہے, نہ ان کے پاس سمجھ ہے نہ بوجھ ہے, اور نہ ان کی معلومات ہوتی ہیں. ان کی معلومات بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو جتنا مرضی کھانا کھلا دیں آپ تو وہ سیٹ ہو جاتے ہیں, اور ان کا پاس کوئی ایسا شعور نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ہی ان کے پاس وزیر ہے جو شام محمود قریشی ہیں, جو کم از کم کچھ سمجھداری سے بات کر رہے ہیں, نہیں تو آرمی کے جو آئی ایس آئی کے ہیں یا جو آئی ایس پی آر والے ہیں وہ کوئی عقل سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو. باقی تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا وہاں پہ حکومت کے پاس. عمران خان بھی جذبات میں بہت کچھ بول جاتے ہیں, اور بارہ یہ اب ایک خطرے کا مسئلہ ہے ان کا, اور ایک تکلیف دہ بات شروع ہونے والی ہے, اور اتنی زیادہ سازش ہو جائے گی, اس سازشوں کے اندر آپ پھنس رہے ہیں. آپ نے اپنے گرد جو ہے نا ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. آپ کے جو مخالفین ہیں, سیاسی لوگ جو سے ہیں, وہ پاکستان دشمن قوتوں سے مل چکے ہیں. زیادہ تر لوگ, فضل الرحمان ہمیشہ سے ملا ہوا تھا, غدار لوگ ہیں. نواز شریف کو میں پہلے غداروں میں شامل نہیں کرتا تھا, لیکن جو اس نے حرکات کی ہیں وہ ٹوٹل غداری کے اوپر آتے ہیں. یہ غداری ہے کہ اپنی فوج میں بغاوت کرانا. وہ چاہتے ہیں کہ فوج میں کیسا کو ہو جائے کہ یہ جنرل باجوہ ہٹ جائے کس طریقے سے. نواز شریف ایسا شخص ہے کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پوری بھینس بھی ذبح کرنی پڑے تو وہ کر دیتا ہے. تو یہ اس کا درہ امتیاز ہے. تو بہرحال یہ ایک خطرہ ہے, اور سی پیک کو سنبھالنا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. اگر سی پیک نہ سنبھلا, ان سے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے دنیا بھر کے جن لوگوں کو, جن ملکوں کو میں نے نام لیا ہے, ان کو سی پیک منصوبہ ہے, اس کی تکلیف ہے, اور اس کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے جس طرح بھی ہو سکے, کیونکہ پاکستان بہت اس کا جو چوڑائی ہے بہت کم ہے. ایک طرف افغانستان ہے, اور افغانستان سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایران کو تو چائنا نے قابو کر لیا ہے, لیکن افغانستان سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور بلوچستان کے جو لیڈران ہیں ان پہ پوری نظر رکھیں. یہ
یہ بھی نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ وہی رول ادا کر سکتے ہیں جو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے ادا کیا تھا، کیونکہ آلریڈی انڈیا کا جو را کی جو اور کچھ اور ایجنسیز انڈیا کی ہیں، انہوں نے وہاں اپنی کارروائی شروع کی ہوئی ہیں، اور بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو کارروائی کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھاتے چلے جائیں گے. تو بہرحال حکومت کا ساتھ دیں، فوج کا ساتھ دیں. لوگوں کو چاہیے کہ کوئی خطرے کی بات نظر آئے تو ضرور اطلاع کریں، ISPR کو اطلاع کریں اور انٹیلیجنس اداروں کو بتائیں کہ یہ پاکستان اس وقت خطرے سے دوچار ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. آج کے دور میں جتنی امپورٹنٹ ہے پروڈکٹ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے برانڈنگ. اسی لیے چوز کیجئے ایکسپیرینسڈ اینڈ پروفیشنل برانڈنگ اینڈ سائنج سروسز ہی لائک ATM Signs. Affordable branding solutions from design, printing to installation, all under one roof. ATM Signs, expert in channels letter signs, designing, fabrication and installation and custom wall designs. اس کے علاوہ ونڈو گرافکس کی کسی بھی قسم کی پرنٹنگ، ڈیزائن یا ایڈورٹائزنگ سروسز کے لیے ATM Signs. Proudly serving in Washington DC, Maryland and Virginia. Call now at 844-806-7446.